الله 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 اللهم إنا نحمدك ونستعينك. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد. ہمارے اکابرین میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد امبیٹوی نور اللہ مرقدہ، امبیٹا سہارنپور کے قریب ہے. کبھی حضرت کو کہہ دیتے خلیل احمد امبیٹوی، کبھی کہہ دیتے خلیل احمد سہارنپور. اللہ تعالیٰ نے اتنے کمالات سے نوازا تھا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو چلتے پھرتے کتب خانے کہے جاتے تھے، وہ بھی ان کا اکرام کرتے تھے بہت ہی عزت کے ساتھ. کتابوں میں لکھا ہے کہ سہارنپور میں بیٹھ کر حدیث پاک کی ایک کتاب ابو داؤد شریف اس کی گائیڈ لکھ رہے ہیں، اور گائیڈ لکھنے کا کام بہت ہی محنت والا کام ہوتا ہے. سہارنپور کا کتب خانہ، سہارنپور مدرسے کا کتب خانہ 1,00,000 سے زائد کتابوں والا کتب خانہ، لیکن گائیڈ لکھتے ہوئے وہاں کی کتاب سے اگر کام نہیں بنتا تھا تو دیوبند تشریف لے جاتے. دیوبند کے لائبریری کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا. تو ایک مرتبہ دیوبند اسی طرح کے کسی کام کے لیے جانا پڑا. کتب خانے میں گئے، کتاب دیکھنی تھی دیکھی، اپنا مسئلہ حل کر لیا. کچھ وقت باقی رہتا تھا تو کسی کے یہاں تشریف لے جاتے تھے. اس دن علامہ انور شاہ کشمیری کے یہاں پہ تشریف لے گئے، حضرت مولانا خلیل احمد امبیٹوی. علامہ انور شاہ کشمیری کا جو مکان تھا تو حضرت کا کمرہ اوپر کو تھا. علامہ انور شاہ کا نے بالکل سیڑھی سے چڑھے کہ چڑھتے سیدھا کمرہ، اوپر سے بیٹھ کر نیچے سے کون آ رہا ہے وہ پتہ چل جاتا تھا. علامہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ادھر حضرت تشریف لائے. جیسے ہی چلنے کی آواز آئی علامہ نے اوپر سے دیکھا، اوپر سے دیکھا کہ حضرت آ رہے ہیں تو علامہ چپل پہنے بغیر چپل کے حضرت کے استقبال کے لیے کھلے قدم نیچے کو آ گئے اور ہاتھ پکڑ کر علامہ لے کر اوپر کو آنے لگے. حضرت نے فرمایا ارے کائی کو تکلیف اٹھائی، میں خود ہی تو آ رہا تھا. خیر لے کر اوپر کو پہنچے. میں انداز بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کتنے بڑے انسان ہیں. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. علامہ انور شاہ کشمیری خود کہتے ہیں بھائی علم والے بہت، مسائل جاننے والے بہت، لیکن فقیہ تو میں نے ایک ہی دیکھا، یعنی زبردست قسم کے مسائل کا جاننے والا تو میں نے ایک ہی کو دیکھا، وہ خلیل احمد امبیٹوی. ایسے کمالات والے تھے کہ ایک مرتبہ مناظرہ ہوا سہارنپور میں آریوں کے ساتھ. ایک طرف مسلمان ایک طرف آریہ سماج کے لوگ.
یہ مناظرہ پہلے طے تھا سہارنپور کے قریب کسی گاؤں میں، لیکن سرکاری پرمیشن نہ ملی تو سہارنپور میں لیا۔ اب مسلمانوں کا بھی جم گٹھا، آریہ سماج والوں کا بھی جم گٹھا، مناظرہ تھا، دونوں طرف سے پبلک آئی۔ تو لکھا یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے مناظرہ کرنے کے لیے جو تھے ان کا نام تھا مولانا عبدالحق، تفسیر حقانی والے، انہوں نے زبردست تفسیر لکھی ہے اور بہت بڑے مناظر۔ ان کو دیگر مذہب کی کتابوں کا زبردست علم تھا، وہ مناظرہ کرنے کے لیے بیٹھے۔ ادھر سے بھی آدمی تھے مولانا عبدالحق، ادھر سے بھی آدمی تھے، مناظرہ چل رہا ہے۔ اب مناظرہ میں تو ہوتا یہ ہے ادھر سے وہ اپنی دلیل پیش کرے، ادھر سے اپنی دلیل پیش کرے، نہیں پھر دیکھا جاتا کہ کس کی دلیل وزن والی بن رہی۔ اس میں زبان کی سلاست کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تھڑ 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 بولنے والا۔ مولانا عبدالحق واقعتاً بڑی سلیس زبان رکھنے والے آدمی تھے، لیکن اس دن اچانک ایسا ہوا کہ حضرت کی تقریر چل ہی نہیں رہی تھی۔ کسی ٹاپک کے اوپر بولنے کے لیے کھڑے ہو تو جیسی تقریر چلنی چاہیے تقریر نہیں چل رہی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی گاڑی چل رہی تھی۔ سب مسلمانوں کی طرف سے سب پریشان، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا۔ اچانک یہ جو منتظم تھے ان میں سے ایک نے دیکھا، ہاں وہ آریہ سماج والے جو ہے نا وہ ایک سادھو کو لے کے آئے، ایک سادھو کو لے کر آئے تھے۔ ہاں نہ وہ سادھو کرسی پر بیٹھ کر یہ دھندا کر رہا تھا کہ جب حضرت تقریر کے لیے کرسی پر سے بیٹھے تو وہ گردن یوں کرتے ہوئے جھکائے، اور گردن جھکا کر وہ توجہ مار رہا تھا حضرت پر، مولانا عبدالحق پر، جو ہماری طرف سے تقریر کرنے والے تھے۔ اس کی اس توجہ کے نتیجے میں حضرت کی زبان نہیں چل رہی تھی۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ہاں۔ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں بعض مرتبہ اپنے کو اگر ڈر لگے نا، وہاں جانا ہے، کام کرنا، بولنا ہے، لیکن کوئی بدماشی کرے گا تو 15ویں پارے کی ایک آیت پڑھ لینے کی، جس آیت میں بیان ہے کہ اللہ اے نبی آپ کے اور بے ایمانوں کے درمیان آڑ کھڑا کرا کر، آڑ پیدا کر دیتے۔ وہ آیتیں ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور بے ایمانوں کے درمیان ایک آڑ کھڑی کر دیتے ہیں، بے ایمان آپ کا اثر نہ ڈالے۔ یہ جادو وادو بھی کچھ گڑبڑ سا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ میں نے بعضوں کو یہ علاج بھی دیا، الحمدللہ کارگر بھی ہوا۔ بعض مرتبہ ایک امام، بہت بڑی مسجد کے ایک امام آئے، مجھے تو معلوم نہیں، پہلے تو میں زبردست قرات للکارتا نہ یہ نہ وہ، سینہ بن ہو جاتا ہے، ایک دم مصلی پہ جاتا ہوں سینہ بن ہو جاتا ہے۔ تو پھر دل میں آیا تو پھر میں نے ان کو یہ وظیفہ دیا، الحمدللہ افاق۔ اس آیت پہ تاثیر ہے، بے ایمان بدماشوں کے درمیان اور آپ کے درمیان اللہ آڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نے یعنی مولانا عبدالحق صاحب نے اپنی تقریر ڈھیلی ڈھالی ہو رہی تھی، وہ دوسرے حضرات نے دیکھا کہ وہ ایسا کر رہا ہے، فوراً اس آدمی نے مسلمان کی طرف سے جو صدر تھا اس کو کہا بھائی وہ دیکھو وہ بدماشی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مولوی صاحب کی تقریر نہیں چل رہی۔ اچھا، اس نے فوراً، کیونکہ وہاں مناظرے کے اندر حضرت تشریف لائے تھے، کون؟ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ تشریف لائے تھے۔ وہ تو فوراً پرچی لکھی اور یہ کہہ دیا حضرت یہاں مجمع کے اندر ایک سادھو ہے وہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، لہذا آپ توجہ ڈالیں۔ پرچی پہنچنا ہی تھا کہ حضرت نے جو ہے یوں کر دیا، گردن مار دی نیچے۔ وہ تو خبیث محنتوں کے بعد اپنے توجہ کو پاور
پاور والی بنائے ہوئے تھا، اور حضرت تو ظاہری بات ہے اللہ اللہ کا نام لے کر محنت کر کے اپنی توجہ کو مضبوط بنائے ہوئے تھے، حضرت گردن مار۔ اب حضرت کی تقریر، وہ مولانا کی تقریر شروع ہوئی، مولانا کی تقریر شروع کی تو وہ توجہ ڈالنے لگا۔ وہ توجہ کیا ڈالے، ادھر حضرت کی جو توجہ اس کے اوپر پڑی تو وہ اپنی جگہ پہ تڑپنے لگا، وہ جو سادھو تھا تڑپنے لگا، ایسا تڑپا بے قرار ہوا، وہیں مجلس سے اٹھا بھاگا۔ اس کا بھاگنا تھا کہ مولانا کی تقریر ایسی دھواں دھار تھی کہ منٹوں کے اندر فیصلہ ہو چکا کہ بھائی یہ سماج ہارے اور ایمان والوں کو غلبہ نصیب۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، کام کرنے سے پہلے کچھ ہے ادھر ادھر کی تدبیریں بھی دیکھ لینی چاہیے۔ مجھے تو فقط حضرت کا کمال بتلانا تھا کہ حضرت کتنے کمال والے تھے۔ حضرت کا ایک مخالف تھا، جہاں دیکھو وہ حضرت کی مخالفت کر۔ اتفاق کی بات کہ اس کی بکری بھی ڈبے میں آئی، وہ کسی معاملے میں پھنسا، غالباً کوئی کیس ہو گیا۔ جب معاملے میں پھنسا، پریشان ہو گیا، تو کسی نے اس کو بتلایا تیرا کام اسی وقت حل ہو سکتا ہے جب کہ حضرت تیرے لیے سفارش کر دی۔ اور حضرت کے ساتھ تو 36 کی تھی اس کی، حضرت تیرے ساتھ جائے تیرے لیے سفارش کر دی۔ مگر اللہ والے ہوتے ہیں۔ اس نے ہمت کر کے چلا گیا حضرت کے پاس اور یہ فرما دیا حضرت میرا یہ کام اٹکا ہوا ہے، معاف فرما دے اور جو میرا یہ کام کر دے، سفارش کر دے۔ حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، لاؤ پرچی لاؤ۔ پرچی لی، دہلی میں ایک آدمی کو سفارش لکھنی تھی، کہہ دیا اس کو الیگ سلیگ کے بعد، بھائی دیکھو یہ آنے والا چٹھی لے کر حامل رقعہ، یعنی چٹھی لے کر آنے والا، میری اس کی تو آپس میں گڑبڑ ہے، میری اس کی تو آپس میں گڑبڑ ہے، مگر اللہ کا بندہ اس کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، بس ہمارے یہ 2 جملوں کے ذریعے سے اگر اس کا کام ہو جاتا ہے تو کیا عرض ہے، بس آپ اس کا کام نمٹا دیں۔ یہ حضرت اس طرح سے لکھا، میں لکھنے کے بعد اس کو غلط فہمی نہ ہو، اس نے حضرت کہا پڑھ لے اس کو۔ اس نے کہا حضرت یہ تو دوسرے کے نام کا خط ہے، کاہے کو فرمایا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ پڑھ لے تاکہ تجھے غلط ہے بعد میں چل کر مغالطہ نہ ہو، بعد میں چل کر بدگمانی نہ ہو کہ میرا کام نہ ہونے کے لیے کچھ لکھ ڈالا آپ نے۔ اس نے جو چٹھی جو پڑھی تو دیکھا کہ نہیں حضرت کا تو میرے فیور میں لکھا ہے، لیکن یہ جو جملہ تھا وہ کھٹکا کہ میری اور اس کی تو آپس میں بنتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو کیا فرمایا حضرت یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو کاٹ دیا۔ فرمایا بھائی کاٹنے کا کیا سوال، ہم کاٹے تو کسی کو شبہ بھی ہوگا، ایک کام کرے کہ ہم دوسری چٹھی لکھ دیتے ہیں، دوسری چٹھی لکھ دیتے ہیں۔ حضرت نے باقاعدہ دوسری چٹھی لی نا، وہ دوسری چٹھی لکھ ڈالی، تو اس کا کام بن گیا۔ کیسے اللہ والے تھے، ہے نا؟ ہاں، اسی کو کہتے ہیں کہ مجرم کو سامنے والے جو ہے اپنے مخالف کو معاف کرے اور دل سے معاف کرے، دل سے معاف، کام اس کا اٹکنے نہیں دیا، سمجھے؟ ہاں، بس واقعہ تو بہت سارے آئندہ کل میں انشاءاللہ پیش کروں گا، ایک چھوٹا سا قصہ آج کی جمعہ کی مناسبت سے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حرمین تشریف لے گئے، مولانا خلیل احمد امبیٹری حرم تشریف لے گئے۔ مکہ معظمہ میں ایک صاحب کش بزرگ تھے جن کا نام تھا مولانا محب اللہ افغانی، بڑے صاحب کش، اور وہ بیٹھے ہوئے مراقبے میں تھے اس طرح سے، ان کے اگل بغل کے اندر سب خدام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اچانک انہوں نے گردن اٹھائی اور خادم سے کہا بھائی دیکھ یار کون حرم میں آیا، دیکھ حرم میں کون آیا۔ اب حرم کو چھوٹا تھوڑی تھا، حرم تو بہت بڑا، لیکن حضرت کا حکم جا کے جو دیکھا تو اسی وقت حضرت تشریف لا رہے تھے۔ کون؟ حضرت مولانا خلیل احمد امبیٹوی حرم شریف میں داخل ہو رہے تھے۔ اطلاع دی کہ حضرت مولانا تشریف لا رہے ہیں، او کھڑے ہو گئے، استقبال کیا،
اور اس کے بعد کہا جبھی تو میں نے دیکھا کہ پورا حرم نور سے جگمگ 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 کر رہا. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں تو تھا مراقبے میں، لیکن جیسے آپ حرم شریف میں داخل ہوئے میں نے یہ دیکھا کہ پورا حرم یہ نور سے چمک کر رہا، پورا حرم نور سے چمک کر رہا. پھر بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا پورا حرم ان کے آنے کی وجہ سے چمکا؟ تو کہنے لگے کہ بھائی کتابوں میں یوں لکھا ہے، حدیث میں یوں آتا ہے، جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، جہاں بیٹھ کر کرتا ہے وہاں سے لے کے حرم شریف تک اس کے کھاتے میں اللہ نور لگا دیتے ہیں. مثلا میں یہاں بیٹھ کے پڑھوں ابھی طالی پور سے لے کے مکہ معظمہ تک کا ایک نور، تو بمبئی میں بیٹھ کے تو بمبئی سے لے کے وہاں تک کا نور. اب حضرت یعنی اس کے کھاتے میں یہ نور آ جاتا ہے. اور بعض دیوانوں کو یہ نور تو اصل تو قیامت میں ڈکلیئر ہوگا، لیکن بعض دیوانوں کو یہ نور دنیا میں نظر آ جائے. تو حضرت پابندی کے ساتھ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے. فرمایا کہ چونکہ حضرت کا یہ معمول ہے تو میں نے دیکھا کہ حضرت آئے تو آدمی اگر جہاں پڑھے وہاں سے لے کے وہاں تک کا نور، اب تو حرم میں آ گئے تو کتنا فوکس پڑھ سکتا. تو کہ اس وجہ سے میں نے دیکھا کہ پورا حرم نور ہی نور سے بھرا ہوا ہے، نور ہی نور سے بھرا ہوا ہے. بس یہی قصہ سنا کر آپ لوگوں کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں. سمجھے میرے بھائیوں، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے. کس کی تلاوت کرنی چاہیے بھائی؟ سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے. سورہ کہف بہت ہی برکت والی سورت ہے. یہ نور والی بات تو آخرت کے اعتبار سے، آخرت میں اپنے کو یہ سارے نور ملیں گے انشاءاللہ، سمجھے پل صراط پر بطور خاص. لیکن کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، دنیا کا سب سے ڈینجر فتنہ دجال کا فتنہ، سب سے ڈینجر. یہ جو بھی ہے نا، یہ کلر فلر کچھ نہیں، یہ کلروں کا بھی کچھ نہیں، یہ تو سب بالکل سمجھے چھوٹے. سب سے ڈینجر تو دجال کا. اور دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے پاور اگر کسی میں ہے تو سورہ کہف کے اندر. جو آدمی سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بچا لیتا ہے. دجال اپنے زمانے میں جب نکلے گا نا تو اچھے آدمیوں کو کافر بنا کے رکھ دے گا، اچھے کافر ایمان والوں کو کافر بنا کے رکھ دے گا. اس کے ساتھ کچھ اس طرح کے کرتب ہوں گے، سمجھے. لیکن بس اللہ جس کی حفاظت فرما دے. اور بہت آسان حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی 2-3 طرح کی حدیث ہے. ایک حدیث ہے کہ دجال کے فتنے سے حفاظت پوری سورہ کہف پڑھے تب ہوگی. ایک حدیث میں ہے کہ فقط 10 آیات پڑھے تو بس اس کو یہ برکت نصیب ہوگی کہ دجال سے حفاظت. اور اس میں بھی چھوٹ چھاٹ. ایک حدیث میں ایسی ہے کہ شروع کی 10 آیات، ایک حدیث میں یہ ہے کہ آخر کی 10 آیات. اسی لیے ہمارے قریبی زمانے کے بزرگ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مطالعہ نور اللہ مرقدہ، جن کا انتقال ہو چکا، سمجھے. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمایا. یہ اپنے گجرات کے رہنے والے ہیں، مولانا محمد یوسف مطالعہ، اپنے کو معلوم ہے. یہ کیم چوکڑی ہے نا، کیم چوکڑی سے یوں آگے بڑھو تو ایک گاؤں آتا ہے وریٹھی. وریٹھی سے آگے بڑھو تو ایک گاؤں آتا ہے نرولی ننیال تھا، وریٹھی ندیال تھا. 2 بھائی تھے، ایک تو عبد الرحیم اور ایک یوسف. اب عبد الرحیم کے ذریعے سے زاویہ میں چپاتا، وہاں پر زبردست اللہ پاک نے کام لیا، دارالعلوم کھلا. نے محمد یوسف صاحب کے ذریعے سے لندن میں کام شروع ہوا، اور لندن میں جو ہے وہ بری کر کے دارالعلوم.
یہ اتنا بڑا دارالعلوم جیسے ہندوستان کے اندر یہ سمجھو کہ دیوبند کی حیثیت، ایسے لندن میں اس کی حیثیت. ہاں تو مولانا یوسف صاحب ابھی 2-3 سال پہلے حضرت کا انتقال ہوا. پوری زندگی عجیب اللہ کا نظام بھی، پوری زندگی کام کیا لندن میں. مرنے کا وقت آیا تو پہنچا دیا اللہ نے کینیڈا میں. آخری وقت آیا تو پہنچا دیا کینیڈا میں. کینیڈا میں حضرت پہنچے نا، کچھ بات بنی، حضرت اسپتال میں اللہ کو پیارے ہوئے. ہاں وہ یوں کا بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، ولی کامل، ولی کامل. ہاں تو وہ یوں کہا کرتے تھے، بھائی میں تو یوں کہوں یہ سورہ کہف آج کل کے فطروں کو دیکھتے ہوئے ایسا نہیں کہ فقط جمعہ ٹو جمعہ پڑھیں، بلکہ اس کو روزانہ پڑھنا چاہیے. یہ حضرت فرماتے ہیں روزانہ پڑھنا چاہیے. بہرحال آج جمعہ کا دن ہے، میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں نور حاصل کرنے کے لیے کہ قیامت میں نور ملے، فطروں سے بچنے کے لیے کہ بھات کی فطروں سے اللہ میری آپ کی گھر والوں کی حفاظت کرے. پہلی فرصت کے اندر ہم کسے پڑھنے کی فکر کریں؟ سورہ کہف. اور یہ معمول اپنا ہمیشہ کا بنائیں. سب کرو گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.